السلام علیکم دوستو۔ مشہور مسیحی فرقے کیتھولزم میں وہ خواتین جو خود کو دینی و مذہبی خدمات کے لیے وقف کر دیتی ہیں راہبہ یا نن کہلاتی ہیں۔ مذہبی حلف کے تحت یہ عورتیں زندگی بھر شادی نہیں کر سکتیں اور نہ ہی کسی مرد کے ساتھ جنسی تعلقات بنا سکتی ہیں۔ ان کی تمام زندگی مفلسی اور عبادت و ریاضت میں گزرتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ بائبل یا دیگر مسیحی تعلیمات میں کہیں بھی یہ احکام موجود نہیں کہ کوئی بھی مرد یا عورت دینی مقاصد کے لیے راہبانہ زندگی گزارے تو پھر ننس کے لیے ہمیشہ کنواری رہنا اور راہبانہ زندگی گزارنا کیتھولزم میں کس طرح داخل ہوا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 700 سال پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ جب روم شہر پر نوما پومپلس نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا، روم کے سب سے بڑے مذہبی کاہن نے اس بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ ویسٹا نامی دیوی کے لیے ایک مندر تعمیر کروائے۔ چونکہ یہ دیوی ہانڈی اور چولہے کی دیوی تھی، سو اس کے لیے ایک مقدس آگ روشن کرے جو ہمیشہ جلتی رہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے اس نامعلوم پجاری کے کہنے پر کنواری لڑکیوں کا ایک گروہ تشکیل دیا جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس مقدس آگ کو ہمیشہ روشن اور پاک رکھیں۔ یہ گروہ جسے ویسٹل ورجنز کہا جاتا تھا آئندہ 1000 سالوں تک سلطنت روم کا مقدس ترین ادارہ بنا رہا۔ اس میں شمولیت کے لیے ریاست بھر سے 6 سے 10 سال کی خوبصورت اور بے عیب لڑکیاں چنی جاتیں۔ انہیں اپنے کنوارے پن کی حفاظت اور مقدس آگ کی خدمت کی تربیت دی جاتی، کیونکہ قدیم رومیوں کا ماننا تھا کہ اگر کسی بھی ویسٹل ورجن نے اپنے جذبات سے مرعوب ہو کر کسی مرد سے جنسی روابط قائم کیے تو یہ مقدس آگ کی توہین ہوگی، جس کا نتیجہ سلطنت کی تباہی اور بیرونی حملوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ ویسٹا نامی دیوی کے لیے جلنے والی یہ آگ روم کی شان و شوکت اور اس کے ناقابل شکست ہونے کی علامت بن گئی، اور ویسٹل ورجنز کہلائی جانے والی یہ عورتیں رومن معاشرے میں انتہائی تقدس اور پارسائی کی علامت سمجھی جانے لگیں۔ ان کے اختیارات ریاست کے بڑے بڑے فوجی افسران اور وزیروں سے بھی کہیں زیادہ ہوتے۔ عام طور پر سلطنت روم میں عورت کو اپنی جائیداد بنانے یا پھر ووٹ دینے کا اختیار حاصل نہ تھا، لیکن ویسٹل ورجنز کہلائی جانے والی ان کنواری لڑکیوں کو یہ اختیارات حاصل ہوتے۔ روم میں منعقد ہونے والے کھیلوں میں بھی اسٹیڈیم کی پہلی رو میں ان کے لیے نشستیں مخصوص ہوتیں۔ یہ کسی بھی غلام کو چھو لیتی تو وہ آزاد ہو جاتا۔ اگر سزائے موت کا کوئی قیدی کسی ویسٹل ورجن کو دیکھ لیتا تو اس کی سزا معاف ہو جاتی۔ ویسٹل ورجنز کی مقدس آگ کے لیے خدمات کی مدت 30 سال تھی، جس کے بعد ویسٹل ورجنز اپنا گھر بسانے اور کسی بھی مرد سے جنسی تعلقات بنانے کے لیے آزاد ہو جاتی۔ کسی سابقہ ویسٹل ورجن سے شادی کرنا روم میں نہایت خوشبختی کی علامت مانا جاتا تھا۔ ان سے شادی کرنے والے افراد کو بڑی بڑی نوکریاں، دولت، زمینیں اور عزت بڑی آسانی سے مل جایا کرتی۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے وہ اپنے دور کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی جرت نہ تھی کہ وہ کسی حاضر سروس ویسٹل ورجن پر ہاتھ ڈال سکے یا اس سے شادی کر سکے۔ اس کی ایک واضح مثال روم کا سیزر ایلاگیبلس ہے۔ اس بادشاہ نے ایک مقدس اولاد حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں سال سے قائم روایت کو توڑتے ہوئے ایک ویسٹل ورجن سے زبردستی شادی کر لی تھی، لیکن اس عمل پر اسے عوام و خواص کے شدید احتجاج اور غصے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بھرے مجمع میں اس بادشاہ کی گردن کاٹ کر اس کی لاش کو برہنہ کیا گیا اور دریائے ٹائبر میں پھینک دیا گیا۔ جس طرح ویسٹل ورجنز کو رومن معاشرے میں اختیارات اور تقدس حاصل تھے، وہیں ان کی زندگیوں پر عوام کے غیظ و غضب کی ایک بھیانک تلوار بھی ہمیشہ لٹکتی رہتی تھی۔ اگر روم پر کوئی بھی آسمانی یا زمینی آفت نازل ہوتی تو اکثر و بیشتر اس کا تمام الزام ان ویسٹل ورجنز پر عائد ہوتا۔ کسی بھی بیرونی حملے، زلزلے
یا دیگر مصائب پیش آنے پر رومی لوگ خیال کرتے کہ یہ آفت ضرور کسی نہ کسی ویسٹل ورجن کے عمل بد اور اس کے جنسی عمل کی صورت میں پیش آئی ہے۔ سو روم پر آئی ہر مصیبت کے آخر میں ان کمسن اور کنواری لڑکیوں کا ٹرائل شروع ہو جاتا، جو کسی نہ کسی ویسٹل ورجن کے بھیانک انجام پر ختم ہوتا۔ جس طرح ویسٹل ورجنز پر ہونے والی عنایات لامحدود تھیں، اسی طرح انہیں دی جانے والی سزائیں بھی انتہائی بھیانک ہوا کرتی۔ رومن معاشرے میں کسی بھی ویسٹل ورجن کا خون بہانا انتہائی منحوس سمجھا جاتا، اسی لیے شروعاتی ادوار میں انہیں زندہ دفن کیا جاتا۔ بعد ازاں جب روم میں زندہ دفنائے جانے پر پابندی عائد ہوئی، تب ان ویسٹل ورجنز کو سزا دینے کے لیے زیر زمین انتہائی خوبصورت کمرہ بنایا جاتا۔ اس کمرے میں کچھ دن کی خوراک اور ضروریات زندگی کی چند چیزیں رکھی جاتی اور پھر اسے مکمل طور پر سیل بند کر کے ایک مقبرے کی شکل دے دی جاتی۔ لہٰذا اس بند کمرے میں اس معصوم لڑکی کی انتہائی تکلیف دہ اور سسک کر موت واقع ہوتی۔ ویسٹل ورجنز کا یہ ادارہ تقریباً 1000 سال تک اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ تمام سلطنت روم میں اس مشرکانہ مذہب کی جگہ عیسائیت نے لے لی، اور 394 عیسوی میں روم کے بادشاہ تھیوڈوسس نے روم کی مقدس کہلائی جانے والی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا اور ویسٹل ورجنز نامی اس ادارے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن 1000 سال تک روم کی عوام کے لیے تقدیسیت کی علامت بنا رہنے والا یہ ادارہ اتنی جلدی ان کے دماغوں سے محو نہ ہو سکا۔ سلطنت روما پر جب بھی کوئی مصیبت اور آزمائش آتی تو یہاں کے لوگ اس کا الزام مقدس آگ اور ویسٹل ورجنز کے خاتمے کو قرار دیتے۔ چنانچہ روم کے لوگوں نے اپنے دل کی تسلی و تشفی کے لیے اپنے پرانے مشرکانہ اور بت پرست مذہب یعنی رومن پیگنزم کی بہت سی چیزوں کو نئے مذہب یعنی عیسائیت کے ساتھ خلط ملط کر دیا، جن میں ویسٹل ورجنز بھی ایک نمایاں شے ہے۔ موجودہ دور میں کلیساؤں اور گرجوں میں خدمات انجام دیتی ننز بھی دراصل ویسٹل ورجنز کی ہی ایک تبدیل شدہ شکل ہیں، جو کیتھولزم میں ویسٹل ورجنز جیسے ہی تقدس کی حامل ہیں، اور آج بھی ننس کے شادی کرنے یا کسی مرد سے جنسی تعلقات بنانے کو اتنا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جتنا کبھی روم میں ویسٹل ورجنز کو سمجھا جاتا تھا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔